سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں. ولا قوت الا باللہ الا باللہ الا باللہ العلی العظیم آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ ستے کے اندر میں دیتا نہ بھولے کاتہی وکتبہ ورسلہ. بسم اللہ. وہی رب ہے جس نے تجھے ہم کو دیا ایمان کی دولت سے. ذرا سوچو اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ایک ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا جس میں قاری صاحب ایک نکاح پڑھا رہے ہیں اور دلہا کو کلمے پڑھا رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حال تھا. اور جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میں نے جب کمنٹ سیکشن اوپن کیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ ہنس کر پاگل ہو رہے تھے. لوگ اس کو ایک مذاق سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مطلب بہت زیادہ ہنسی مذاق چل رہا تھا. حالانکہ یہ وہ چیز ہے جو دین کی بیسک ہے، جو دین کی بنیاد ہے. یاد رکھیں، اس میں کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے، اس میں نہ ہی کوئی مذاق اڑانے والی بات ہے. یہ سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، اور یہ ہمارے لیے کتنی بڑی محرومی اور کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی، دین کی تعلیم سے ان کو اس قدر دور کر دیا ہے، اس قدر ہم اس چیز سے غافل ہو گئے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کلمہ تک یاد نہیں. بتانے کے باوجود بھی جو بالغ آدمی کلمہ نہ پڑھ سکے، ذرا سوچو پھر جہالت کی انتہا کیسے ہوگی. یہ میں کسی کو بھی کسی قسم کی تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، نہ ہی بنا رہا ہوں، بلکہ میں دین اور اسلام کی روشنی کے مطابق ان والدین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو والدین دنیاوی ڈگریاں تو اپنی اولاد کو دے رہی ہیں لیکن دین کی تعلیم سے وہ بہت دور ہو چکے ہیں، وہ بہت غافل ہو چکے ہیں. ہمارے بچے صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ناشتہ کر کے اسکول جانا ہے. یاد رکھو، ہم نے یہ اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کرنی ہے، اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. ہم نے دنیا کی تعلیم کے لیے لاکھوں سکولز بنا دیے، کالجز بنا دیے، حالانکہ مدرسے بھی ہیں، قاری صاحبان مساجد کے اندر بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن ہماری غفلت کا اندازہ لگائیے کہ ہم سکولز میں تو اپنی اولاد کو بھیج رہے ہیں، فیسیں بھی پے کر رہے ہیں، لیکن مساجد میں اور مدارس میں اپنی اولاد کو بھیجنا نہیں چاہ رہے. یا تو پھر ہماری اولاد کے لیے ہمارے پاس قرآن کی تعلیم دلوانے کا وقت نہیں ہے، یا پھر ہم اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں. یہ آپ پر میں چھوڑتا ہوں، کیا آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا پھر آپ اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں. حالانکہ نبی کریم نے تو فرما دیا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے گا، دوسروں کو سکھائے گا. ہم کس قدر اس سے غافل ہو سکتے ہیں کہ ایک بالغ آدمی جس کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے اور اس کو کلمہ تک نہیں پڑھنا آ رہا، باوجود اس کے کہ اس کو بار بار بتایا جا رہا ہے، بار بار اس کو ایمان کی صفات بتائی جا رہی ہیں، لیکن اس کو پڑھنا نہیں آ رہا. یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. تم جان لو، یہ سیکھ لو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، اس کو دل کے ساتھ ماننا، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا اور پھر اس پر یقین کرنا، یہ ایمان ہے. ہم کس طرح اس سے دور ہو سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والدین پر ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں، کیونکہ جہالت ایمان کی سب سے بڑی دشمن ہے. میرے مسلمان بھائیوں، ہمارا جو دین کا بیسک، جو دین کی بنیاد ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے، وہ نماز ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کا کیا جائے گا. اگر ہم اس چیز سے غافل ہو جائیں گے تو کل ہم کس طرح اپنے رب کے حضور اس چیز کا جواب دے سکیں گے؟ اگر ہم کو نماز کے اندر ہمیں اتنا ہی نہیں پتا کہ نماز کے فرض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، وضو کس طرح کیا جاتا ہے، نماز کے اندر کیا کیا پڑھا جاتا ہے، کیا کیا تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، کیا کیا قرات کی جاتی ہے، تو ہم کس طرح ہم اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے سکیں گے؟ ہم کس طرح اپنے ایمان کا ثبوت دے سکیں گے؟ تو میرے مخاطبین وہ والدین حضرات ہیں جو اس چیز سے غافل ہو چکے ہیں کہ آئیے اب جاگنے کا وقت ہے.
اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے بٹھایا کریں، ان کو دین کی تعلیم دیں، جتنا آپ جانتی ہیں وہ دیں، ان کو نماز سکھائیں، کلمے سکھائیں، دعائیں یاد کروائیں، وہ چیزیں جو ہمارے دین کی بنیاد ہیں، جن کے بغیر ہمارا مسلمان ہونا صرف زبان سے ہے، لیکن دل سے ہم مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم اس چیز پر یقین نہ رکھیں، اور یقین اس وقت ہی ہوتا ہے جب ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ چیز ہے کیا۔ ہم اس چیز پر عمل اس وقت ہی کریں گے جب ہمیں اس چیز کا پتہ ہوگا کہ یہ چیز کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو آئیے اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ علامہ اقبال فرماتی ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔